بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں بات ہوگی سیاست پر بھی، تعلیم پر بھی اور اس سے ریلیٹڈ دیگر ایشوز پہ بھی، اور ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر خالد مقبول صاحب جو کہ کنوینر ہیں MQM کے اور وفاقی وزیر ہیں تعلیم کے بھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ نے موقع دینے کا۔ اور سب سے پہلے تو یہ MQM ایک تحرک کا نام ہے جب ہم اس کی ماضی کو دیکھتے ہیں، لیکن آج کل MQM حکومت میں ہو کے بھی کوئی سیاسی افق سے آؤٹ سی نظر آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھی بات ہے کہ MQM بے چین نظر آتی ہے جب بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر MQM سکون میں ہو تو جب بھی پریشانی ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو پرانی MQM کا لب و لہجہ تھا، میرا خیال ہے ڈیمانڈ اسی کی ہے۔ اچھا، ابھی کیا صورتحال ہے کہ 22 اگست آپ کو پتہ ہے کہ 23 اگست کو MQM کے لوگوں نے شعوری طور پہ ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج تک پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں ہمت نہیں ہوئی۔ پاکستان کی حرمت اور اس کے نعرے کے حوالے سے ہم نے اپنی لیڈرشپ سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمارا فیصلہ اس طرح قابل قبول نظر نہیں آیا۔ ہمیں جو 22 اگست سے پہلے کی پالیسیاں تھیں اس سے زیادہ والی سخت پالیسی اس کے ساتھ گزارتے رہے، تو ہم نے ایک بڑا دور تو گزارا بڑے خاموشی سے، اپنا کام کرتے رہے، لیکن کوشش کرتے رہے کہ بڑی خبریں نہ بن سکیں اس کی، جسے کہتے ہیں نا کہ فلوٹنگ اوے، کہ چپو کی آواز ہی نہ آئے۔ ورنہ ہمارے تو کشمیر ڈے پہ بھی لگے ہوئے بینرز، کراچی بینروں کا قبرستان ہوتا ہے، لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں تو ڈھونڈ کے ہمارا اتنا بڑا بینر بھی آدھے گھنٹے میں اتار لیا جاتا تھا۔ تو کس سے احتجاج کرتے؟ ہمیں صورتحال کا، پالیسی کا اندازہ تھا۔ یہ ہمیں تو سب سے بڑا کام کرتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی لیڈرشپ سے قطع تعلق کے بعد بات کی بتا رہے ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا، جب ہمارے ساتھیوں پر کیسز کے حوالے سے بھی کھلے عام ایسی جو ناانصافی ہوتی تھی، اس میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس تو 22 اگست کے بعد آپ کے لوگوں کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بہت سارے اپنے ہی مہربان تھے جن کی کوشش نہیں تھی کہ وہ MQM اب سروائیو کر جائے گا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ تو 22 اگست یا 23 اگست MQM کے آخری دن ہوگا۔ تو آپ سوچیں، وہ لیڈرشپ جس کے حوالے سے لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ نہیں ہوں گے تو MQM ہوگی نہیں۔ ہم نے 7 سال گزارے ہیں، اور ایسے ہی نہیں گزارے، آپ نے ہمارا سائز 24 سے 7 کر دیا سیٹیں۔ جب بھی ہم پلیئر تھے نا، ابھی ہم نظر نہیں آ رہے، کیا اس وقت بھی نظر نہیں آ رہے تھے؟ ہماری گردی گھوم رہی تھی، وہ تبدیلی تھی، نہ حکومت آ پا رہی تھی نہ جا پا رہی تھی، لیکن ہم نے لب و لہجہ تبدیل کر لیا ہے۔ ہم نے سلیقے کا، طریقے کا، شرافت کا، لحاظ کا، اصولوں کی، سیاست کو سامنے رکھ کے بات کرنے کی، کوئی اپنے کسی ایک موقف سے نیچے ہٹنے، گالی نہیں دے رہے، بات سختی سے کر رہے ہیں، الفاظ کا استعمال صحیح کر رہے ہیں، نہ دعوے کر رہے ہیں اور نہ وعدے کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے جو MQM کے اپنے اس کا ایجنڈے کا حصہ اور وہ نہ ہو رہی ہو۔ اگر ہڑتالیں ابھی نہیں کرنی ہیں، نہ موسم ہے، نہ میرا خیال ہے حالات ہیں، اور جلسے کیے بڑے بڑے، اب میرا خیال ہے اب ہم امید رکھتے ہیں کہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو 18 کا الیکشن تھا نا، اس میں میرا گمان ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہم ساری سیٹیں اسی طرح جیتے تھے جس طرح کہ ہم 13 میں یا اس سے پہلے جیت چکے ہیں۔ آپ نے ہمارا سائز کر دیا 7 کا، اس کے باوجود بھی ہماری افادیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور پاکستان کا موجودہ بحران 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں ہے، 18 کے الیکشن کی وجہ سے ہے۔ تو ہم نظر آئیں گے، انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ہمارے اندر سے بھی پریشانی ہو کہ بھائی شور نہیں مچے گا تو جو کہتے ہیں نا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اس کو بھی غلط ثابت کرنا ہے۔ جو اصولوں پہ ڈٹا رہتا ہے نا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو موجودہ بحران ہے اس کا تعلق اس الیکشن سے نہیں بلکہ 2018 کا۔ 2018 کے الیکشن میں جو نتائج تھے وہ بھی کسی کو قابل قبول نہیں تھے، تو جو بھی اس کی جگہ آیا اس کی اخلاقی حیثیت اتنی مضبوط تھی ہی نہیں، اور جس مصنوعی طریقے سے آئے اسی طریقہ واردات سے ان کو ہٹنا بھی تھا، تو ہٹ گئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو 22 کی سیٹ شاید ہمیں اتنی طاقت دے کے نہیں گئی جتنی 7 کی دی، ہرانے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکی، نہ بنی نہ جا رہی تھی۔ تو MQM کو ذرا ہمیں ہے یہ کہ پاکستان میں جو سیاسی مروجہ سیاست ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اصول ہیں، اس کو سامنے رکھیں گے تو MQM آپ کو غلط نظر آئے گی۔ ہم اس پورے جاگیرداران جمہوریت کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ایک ایسے آدمی کو الیکشن میں کھڑا کریں جو جیت جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جس کا ہم مڈل کلاس کی لیڈرشپ کا
انٹروڈیوس کرائیں چاہے الیکشن ہار جائیں. ایم کیو ایم کو 2 خوف سے نکلنا ہے, نئی ایم کیو ایم کو, جو کہ اب اتنی مضبوط ایم کیو ایم نہیں ہے, نظریاتی طور پہ بھی کمزور ہے. مشرف صاحب کے دور میں انگیج کر کے بالکل ہی فارغ ہو گئی تھی. تو کہ ایک تو الیکشن ہارنے کے خوف سے نکلنا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کو الیکشن کے جو نمبرز ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 93 کے الیکشن میں ایک قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے نہیں تھا, تو کیا ایم کیو ایم کی حیثیت کمزور ہو گئی تھی, یہ ایم کیو ایم سے نمٹنا آسان ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کارکن ناراض ہو کے چلا جائے, کارکن ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, لیکن اصولوں پہ کمپرومائز ایم کیو ایم کو نہیں کرنا چاہیے, چاہے اس کے وجہ سے مزید شرنک ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو 2018 والی اسمبلی کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ پے در پہ آپ کو وہ تاثر قائم ہوتا چلا گیا کہ عوام کی مرضی کے نتائج نہیں آتے ہیں, تو جب آپ کی اخلاقی حیثیت کمزور ہوتی ہے تو نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے ہو یا نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 22 کو ہم جیتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ریپلیس ہی نہیں کر سکا. جب 18 میں کسی اور کو جتوا دیا تو میں تو اپنے ساتھیوں کو کہا تھا بہت اچھا ہو گیا کہ ایک جو آپشن تھا نا وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا وقت سے پہلے انشاءاللہ تعالی, وہ ہو گیا. تو اچھا, پھر جن کو موقع مل گیا تھا اس طرح کے الیکشن کے ذریعے, ہم تو نہیں جیتے ہوئے تھے نا, کراچی کی 14 سیٹیں کسی اور کے پاس تھیں, کر دیتے نا ہمیں ریپلیس. ہم کراچی کا معاہدہ لے کے جاتے, کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھے بھائی, آپ ہارے ہوئے ہیں, کراچی اب ہمارا ہے. ان کیا 14 سیٹوں کے باوجود بھی کسی نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے کے گیا ہے. وہ 2018 کا الیکشن غلط یا صحیح, کوئی اور جیت گیا تھا, کر دیتا نا ہمیں ہمارا صفایا سیاسی طور پہ. بالکل, خود اس دن میں بھی کراچی میں تھا اور کور کر رہا تھا, اور بالکل واضح تھا کہ آپ لوگوں کا حق چھین کر پی ٹی آئی کو دلوا دیا گیا, لیکن پھر اسی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ حکومت میں کیوں بیٹھے؟ اچھا, وہ تو ہم ہر بار بیٹھتے ہیں, جنہوں نے ہمارے خلاف آپریشن بھی کیا ہے. کیا آپ مجھے آپشن دیں گے کہ میں ڈیموکریٹس پارٹی کے ساتھ کر لوں یا ریپبلکن کے ساتھ کر لوں, یا وہ میرے پاس تو یہ جاگیردارانہ جمہوریت کے وہ ہیں. اچھا کیا ہے, جیتے بغیر تو نہیں گئے نا, 7 سیٹوں کی ضرورت آپ کو تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ جوائن کیا. ہم نے تو نہیں بولا تھا ہمیں جوائن کرنا ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا تھا, لیکن باقیوں کے مقابلے میں کسی اور کے جو اپوزیشن اور ظلم کے شکار ہونے کا شور مچاتے ہیں, کسی کا ایک آدمی بھی لاپتہ نہیں ہے. آپ کے 125 لوگ لاپتہ ہونا, اور ان کی مائیں, بیٹیاں, ان کے بچے, ان کی بہنیں روزانہ آپ کے آفس پہ ہوتی ہوں, تو پھر آپ کے تقاضے بدل جاتے ہیں. تو پہلے کی 2 کے ساتھ بھی کون سی ایسی رشتہ داریاں تھیں جو ہم نے حکومتوں میں تھے, اور ہمیں جب بھی لگے گا ہمیں ضرورت نہیں ہے. کئی بار سچی بات ہے, کہنے دیجئے, یہ کہنے کی ضرورت بھی ہے کہ بعض اوقات تو ہم فیصلہ نہ کرتے اگر, تو حکومت کو خطرہ نہیں تھا, پورے نظام کو خطرہ تھا, جمہوریت کو خطرہ تھا. تو ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے. تو اب کے بار بھی آپ لوگ ان مجبوریوں کے تحت حکومت پہ گئے ہیں جس میں 2018 وغیرہ میں جاتے تھے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیا, اور کیونکہ ہم اس سے پہلے ہی مسلم لیگ سے بات کر چکے تھے کہ ہم جو 2015 سے سندھ کی صورتحال ہے, وہ کراچی جو کسی ایک وقت میں دنیا کی ایمرجنگ سٹیز میں تھا, آج اس کے لیے غیر ملکی امداد آ رہی ہے, اس کو لیویبل سٹی کلک کا پروگرام کراچی کو دیا جا رہا ہے. کون سا کراچی جو سندھ کے بجٹ کا 97% دیتا ہے؟ سندھ میں 2 طبقے ہیں, ایک وہ جو 97-98% بجٹ بنا کے دیتے ہیں, جو دوسرا استعمال کرتے ہیں. جو 97% بجٹ دیتے ہیں ان پہ 1% بھی اختیار نہیں اپنے دیے ہوئے ٹیکس کو استعمال کرنے کا اپنے علاقوں میں, اور جو 1 پائی بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کے پاس 100% اختیار ہے سندھ کے بجٹ کو استعمال کرنے کا. تو کراچی میں تو 1 پائی بھی نہیں لگ رہی ہے جہاں سے جا رہا ہے. یہ تو کہیں صورتحال نہیں, کسی کو یہ سمجھانا بھی, بھائی جو بھی لاہور میں بنا ہے وہاں کے میئرس نے تو نہیں بنایا, وزیر اعلیٰ نے بنایا ہے. پشاور میں جو BRD بنی تھی تو وہ تو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے بنایا تھا. تو کراچی میں تو جو بھی بنا ہے, جب ایم کیو ایم کوئی آ گیا میئر, اس کے دور کا یہ کراچی میں جتنا بھی ہے, جیسا بھی حیدرآباد میں جتنا بھی ہے, جیسا بھی انہی ادوار کا ہے. جب ایم کیو ایم کے بعد اختیار کے ساتھ مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی رہا ہے, اور اس کے ناظمین یا اس کے کونسلرز یا اس کا میئر رہا ہے. اس کے علاوہ تو کر دیتا نا کوئی. ایم کیو ایم نے 2002 میں الیکشن نہیں حصہ لیا تھا نا, بلدیات 2000 میں کر دیتے آپ ہمیں ریپلیسمنٹ. اگر ہم سے بہتر لوگ تھے, زیادہ پاکستانی تھے,
تو ایسا کام کر دینا چاہیے تھا نعمت اللہ صاحب کو اتنا اختیار دے دینا چاہیے تھا کہ کوئی ایم کیو ایم کا نام بھی نہ لیتا. پھر عمران خان صاحب بھی اٹھا لیتے. وہ لاہور نے تو نہیں جتوایا تھا ان کو, کراچی نہیں جتوایا تھا, 10-12 راتیں تو گزار لیتے وہاں پہ, کر کے دیتے نا. اور وہ علاقے دیکھیں, کراچی بھی ایک پاکستان پوری پولرائزیشن ہے, کراچی میں بھی لنگوسٹک پولرائزیشن ہے. تو جہاں پہ کراچی کے پرانے لوگ رہتے ہیں وہاں سے آپ کو ان کے امیدوار نہیں ملے, آپ نے اردو بولنے والوں کو وہاں سے نہیں کھڑا کیا, اور اس شہر کو اون کرنے آئے تھے یا قبضہ کرنے آئے تھے سیاسی طور پہ. یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کسی کبھی. موجودہ حکومت نے جو وعدے آپ سے کیے تھے یا جو تاثر دیا تھا وہ کیا نبھا رہے ہیں ان وعدوں کو؟ اچھا, میں کچھ کنفیس کر لوں تاکہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ دیکھیں, آج حیدرآباد کو 77 سال کے بعد یونیورسٹی ملی ہے. وہ شروع ہوئی تھی ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس جب ہم اپوزیشن پہ تھے. میں خود گیا تھا وہاں کا, جہاں یونیورسٹی بنی وہاں کا میں ایم این اے تھا اس وقت. انہوں نے بات آگے بڑھائی, پھر شاہد خاقان عباسی تک آئی, پھر عمران خان صاحب نے بھی اس کو اون کیا اور اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ اس کی بنیاد رکھی. پھر پیسے رکھے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے پہلے دور میں, اور اس دور میں بن گئی وہ. تو کچھ تو ہمارے مطالبے پورے ہوئے ہیں. ان 2 ہی حکومتوں کے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں, یہ بہت بڑا ہم نے یہ وہ میں کام بتانے جا رہا ہوں جو کہ پہلی والی ایم کیو ایم نے بھی نہیں کیا ہے. 77 سال وہ میں نہیں دے سکی تھی, بوجھ کم تھے ہمارے پاس, تو اب بوجھ بڑھ گئے. پھر سینسس 5 سال پہلے کرا دینا کوئی مذاق نہیں تھا, پورے پاکستان میں ہونا تھا, صرف کراچی میں نہیں ہونا تھا. وہ ٹائم بھی نکل گیا تھا جو کہ آئین گنجائش دیتا ہے کہ آپ سیمپل سینسس کر لیں. پھر ہم نے پھر بھی بہت بڑا ہاتھ ہونے والا تھا. اپریل کے پہلے ویک میں کراچی کی آبادی 1 کروڑ 60 سے 1 کروڑ 40 کر دی گئی تھی. پھر ہم نے درخواست کی, پھر ہم نے کہا بھئی جو ہو گیا اس کو تو چیک کریں آپ. تو پھر کنفرمیشن اور ریٹیفیکیشن کے نام سے جو 15 دن تھے, اس میں ہمارے 75 لاکھ افراد کراچی کے اس بینک میں, سینسس کے بینک میں شامل ہوئے. تو یہ بڑی فتح تھی, بہت تھی. اور اب انشاءاللہ کراچی میں 7-8 وفاق کی یونیورسٹیوں کے کیمپسز, کیونکہ یونیورسٹی تو بنا نہیں سکتے آپ 18ویں ترمیم کے بعد. سندھ حکومت ایک پائی جو وہاں پہ یونیورسٹی اس کی ذمہ داریوں میں اس کو بھی نہیں دے رہی ہے. ٹھیک, تو کام ہونا ہے. ہمارا مطالبے کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کے ضمیر کا مسئلہ ہے. جو شہر آپ کے نے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ زندہ ہے, وہ ابھی بھی آپ کو 60-65% دے رہا ہے. تو بھائی آپ اس کو دینا تاکہ آپ کو فائدہ ہو. ہمارے مطالبے کی کیا بات ہے. تو بہت سارے مطالبے ہیں جن کو پورا ہونا ہے اور نہیں ہو سکتا. کراچی میں تباہی مچی ہوئی ہے, کراچی میں ایک پائی نہیں لگ رہا, گلی گلی کارنر. لیکن وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ تو 18ویں ترمیم ہے, اس کے بعد ہم ایک پائی بھی نہیں لگا سکتے وہاں. تو یہ مسئلہ ہے. میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کبھی بھی بات نہیں ہم نے کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کی گناہ میں صرف ایک وجہ سے شامل ہوئے تھے, اس میں آرٹیکل 140A ڈلوانے کے لیے. یہ 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, اور اس میں ایکیومولیشن آف پاور ہو گئی ہے. یہ عیاشی صرف پاکستان کے حکمرانوں کا ہے کہ آئین میں جو درد وہ ہیں جس میں آپ کو سوٹ کرتا ہو ان شقوں پہ تو آپ عمل کریں, جن پہ سوٹ نہ کرتا ہو آپ اس پہ عمل نہ کریں. ہم نے 140A کا مقدمہ میں خود گیا اور سپریم کورٹ سے جیت کے آیا ہوں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی اگر پاکستان کے آئین میں قانون میں کوئی گنجائش ہے تو اس پہ اب تک امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا. کراچی کے میں نہیں, پورے پاکستان میں نہیں ہوا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا اس فیصلے کو؟ اس کو بھی میرا خیال ہے جس دن وہ جا رہے تھے گلزار صاحب 4-5 سال ہی ہو گئے نا اس کو بھی. 4-5 سال ہو گئے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو ایم کے کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, جو کہ وفاقی وزیر تعلیم بھی ہے. یہ جو تعلیم کا محکمہ ہے ہمارا وفاق میں, اس میں کرنے کا کچھ کام رہ بھی گیا ہے یا کہ؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات ہے ایم کیو ایم کا بھی کابینہ میں رہنے کا کوئی کام ہے کہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے تو مسلم لیگ کو بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اس بات اپنا یہ مقدمہ جیت لیا تھا
کہ ہمیں آپ کی کیبنٹ سے باز رکھیں. ہم نے آپ کی حکومت بننے میں مدد کر دی ہے. ہمیں کیبنٹ نہ MQM کے موجودہ حالات اس بات کی اجازت دے رہے تھے کہ کہنے کی اجازت دیجیے نظریاتی طور پہ کمزور ہوئی ہے ابھی ایک دو سالوں میں. بڑھ گئی ہوگی لیکن کمزور ہوئی ہے. اور نہ ہی ایسی کوئی ضرورت ہے حکومت کو ہمارے کیبنٹ میں رہنے کی. ہم اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے میں ٹائم لگائیں گے. تو ہم نے ایک تو یہ وزارتیں مانگی بھی نہیں تھی. اگر تھا کہ دینی بھی ہے تو وہ دیں جس سے ہم کراچی کو کوئی ڈائریکٹلی. اچھا یہ وہ وزارت ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گئی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بنی تھی اسلام آباد کے چند اسکولوں کو دیکھنے کے لیے. تو پھر بہرحال اس کا مینڈیٹ اب اس میں جتنا بھی ہے اس میں سے ہم نے ایک کوشش تو کی ہے کہ اسلام آباد کے اسکولوں کی قسمت. اچھا میں اور آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اسلام آباد ہم سے 10-12 میل ہی دور ہے. اور پوری الگ ہی دنیا جناب, جس کی یہاں یونیورسٹیاں دیکھیں, جتنی آبادی نہیں اسے دگنی یونیورسٹیاں ہیں, ضرورت سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. ایسے اسکول ہے جو کہ پاکستان کے باقی علاقوں میں اس کا تصور بھی موجود نہیں ہے. ہم نے اس کو اور امپروو کیا ہے. پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو 15 سال سے زیادتی ہو گئی ہے نا, اور تو وفاق کے پاس جو منسٹریاں تھیں 18ویں ترمیم کے بعد, اس کے اثرات اسلام آباد کے آس پاس ہی ہیں یا لاہور اور سہیوال تک جا کے رک جاتے ہیں. اب کامسیٹ ہے وہ نہ بلوچستان میں ہے اور نہ سندھ کے اندر ہے. ایک سب کے سب یا تو اسلام آباد میں ایک ہے, ایک KPK میں ہے, اور باقی پنجاب کے مختلف شہروں میں ہے. تو کم سے کم میں نے کہا اگر یہ پابندی نہیں ہے سندھ کے اندر, خاص طور پہ کراچی میں لے جانے کی, تو اور اس سے کوئی فیور نہیں لے رہے ہیں, فیور دے رہے ہیں ان اداروں کو. جب وہ کراچی جائیں گے ایک پائی خرچ کیے بغیر. ہم ایسے عجیب ملک ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اور بلڈنگیں خالی پڑی ہیں 30 سال سے 40. میرا ارادہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں خالی اسپیس کو تعلیم سے بھر دینا چاہیے. اور تعلیم ایک بڑے اہم ترین موڑ پہ آ گئی ہے. جو تعلیم اب تک دی جا رہی ہے اس کی دنیا کو اب ضرورت نہیں ہے. آپ کو نئے سرے سے سوچنا ہے. آپ سوال کریں گے تو میں اس میں پڑھوں گا. پاکستان میں 25,000 IT کی گریجویٹ نکل رہے ہیں, جس میں اکیڈمیا اور انڈسٹری دونوں کے الگ الگ وہ ہیں نمبرز. صرف 5,000 کو جاب مل رہی ہے 25,000 میں سے. ایک ایسے وقت میں دنیا میں جب کروڑوں لوگوں کو کی شارٹیج ہے IT کی, یعنی آپ ہم ان کو وہ پڑھا ہی نہیں رہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے. سلیم بھائی, یہ جو دنیا میں کبھی کوئی ملک تنہا ترقی نہیں کرتا ہے, خطہ کرتا ہے. آپ کا 30 سال سے آپ کا خطہ ترقی کر رہا ہے. آپ کے پڑوس میں جو دو آبادی کے جائنٹس ہیں نا, اب ٹیکنالوجی کے جائنٹ ہے. 1997 میں چائنا کی غربت تھی 40%, 1% ہے. 55 کروڑ لوگوں کو انہوں نے خطہ غربت سے نکالا ہے. مجھے جب یہ منسٹری ملی, جب میں نے فیکٹس اینڈ فگر دیکھے تو چیخنے جانے صورتحال تھی. انتہائی ڈس ہارٹننگ, پریشان کن. 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. جو اسکول کے اندر ہیں ان میں سے 5 میں سے 4 بچے لرننگ پاورٹی کا شکار ہیں. گوسٹ اسکول ہے. بھائی آپ کے پاس یہ بات کو تو جواز ہو سکتی کہ پاکستان میں بڑی غربت ہے, لوگ بچوں کو نہیں پڑھا رہے اس لیے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, اور یا پیسے نہیں ہیں تو ہم اسکول نہیں بنا سکتے. تو گوسٹ اسکول کیسے ہمارے یہاں آؤٹ آف اسکول ٹیچر, تو وہ آؤٹ آف اسکول بچے تو چلو جواز ہے. کی جو حالت ہے اس میں آپ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, اور زیادہ تر یونیورسٹیاں جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہے, اور صوبوں کو پابند نہیں کیا آپ نے کہ پیسے کس کو دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے ہیں. بھائی آپ کو تو ہر یونیورسٹی میں دیکھنا ہے کہ کتنے طالب علم ہیں, کیا سی جگہ ہے, اتنا پیسے دینا چاہیے. عیاشی تو نہیں ہونی چاہیے مغل بادشاہوں کی طرح کہ کوئی آپ سے 15 کروڑ مانگ رہا ہے تو 25 کروڑ دے رہے ہیں, اور جس کو 10 کروڑ کی ضرورت ہے اس کو 3 کروڑ دے رہے ہیں. تو سندھ کے اندر تو بڑی ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ بہت سارے نام چینج کر دیے جائیں. سندھ سیکریٹریٹ کا نام آپ سندھی سیکریٹریٹ رکھ دیں. خیر میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. یک لسانی صوبہ بنا دیا ہے, جبکہ آپ کہتے ہیں کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے, اور کراچی اگر صحیح سینسز ہو جائے تو 60% ہے پورے سندھ کا آبادی کا. آپ کہہ رہے ہیں پشاور زیادہ پختون ہیں, کابل سے زیادہ وہ ہیں افغانی ہیں, اور فیصل آباد سے زیادہ پنجابی ہیں, اور لاڑکانہ سے زیادہ سندھی ہیں, اور اس کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے. جو کچھ ہوا ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایپیسوڈ تھا جس میں وہ بڑے لیڈر ابھر کے سامنے آ گئے آئینی ترمیم کا, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا. اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا. ہمارے اپنے اور دوسرے سبھی پریشان ہیں بیچارے. ہاں کہ MQM پہلے والی حرکتیں کیوں نہیں کر رہی ہے.
آپ کو کیا ان کو کیا ملا؟ یعنی کہ جو ایئر ٹائم ملا تھا میڈیا کا وہ ہمیں بھی چاہیے تھا کیا؟ وہ اپوزیشن میں تھے نا، ہم تو حکومت میں تھے بھائی، اور حکومت میں کیا مانگنا تھا وہ ہم سب مانگ چکے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کو ایسے نازک موقع میں بلیک میلنگ کرنی چاہیے تھی؟ ہم نے کئی اپنے مطالبے میں نے کنفیس کیا نا کہ ہماری پورے ہوئے ہیں. ہاں کہ گو کہ اس سے بہت بڑے بڑے مسئلے بھی ہیں. اب لاپتہ ساتھی ہیں ہمارے، تو حکومت، آپ بھی سمجھدار ہیں، میں بھی سمجھدار ہوں، حکومت سے کیا مانگنا ہے ان کو؟ ہم نے جہاں مانگنا تھا ہم مانگے اور ریپیٹ کیے ہیں. ہم سب نے بیٹھ کے ایم کی جو لیڈرشپ تھی طے کیا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ہم حکومت سے بات کریں گے کہ آپ ہماری جو یہ بلدیاتی کا جو 140A کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جائے کہ اس کو 26ویں ترمیم کا حصہ بنا لیں. لیکن ہم بھی جانتے تھے اس وقت مطالبہ کرتے ہوئے کہ ہمارے 22 لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، ہم سے 3 گنا زیادہ لوگ ہیں اس وقت اسمبلی میں، تو کیسے حکومت بھی چاہے گی بھی تو نہیں کر پائے گی مسلم لیگ کی. لیکن ہم نے کہا اپنا مطالبہ تو ہم رکھ دیں، ہم نے رکھ دیا. تو ہمیں وہی کرنا تھا، بلیک میل کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. کوشش کیا کہ میڈیا میں نظر نہ آئے ایسے نازک موقع پہ. کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اپنی لیڈرشپ کو کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں. اور پھر کیا ملا ان کو ایئر ٹائم کے علاوہ؟ کون سی مطالبہ پورا ہو گیا ان کا؟ پھر کیا آتے رہے ان کا اپنا جو ڈیمانڈ تھا وہ تو پورا ہو گیا. مثلا جو جس وزارت کے تحت وہ مدرسوں کے رجسٹریشن وہ تو نہیں. اس کے بعد تو پوری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، لوگ انہوں نے بات کی ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. وہ میری وزارت میں ہی ہے. اچھا، جو مولانا میں مخالفت نہیں کرتا. میں نے اس دن بھی بولا بھائی مدرسے والے طے کر لیں، جو وہ تعلیم دیتے ہیں، اگر تعلیم ہے وہ تو وزارت تعلیم کے انڈر میں ہونا چاہیے. اس سے الگ ہٹ کے کچھ ہے تو اس منسٹری میں چلا جانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صنعت کی انڈسٹری کی منسٹری میں کر دیں، تو اس کے لیے فیصلہ پھر مولانا صاحب کو یا مجھے نہیں کرنا ہے، مدارس کی ایک بڑی تعداد کو کرنا ہے. اس دن بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جو مدارس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہی لوگوں کا آیا تھا. اور وہ دیکھیں وہ ایسا مطالبہ نہیں جس سے میں متاثر ہوتا ہوں دونوں صورتوں میں، کہ اگر انڈسٹری میں رکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اضافی بوجھ ہوگا. ہم تو سمجھتے تھے کہ مذہبی امور کے پاس چلا جانا چاہیے، وہاں چلا جاتا. ہم نے تو خود چاہا تھا کہ مذہبی امور کی طرف چلا جانا چاہیے، کہ ہمیں لگا کہ مذہبی تعلیم میں تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس نہیں رہتی کہیں اور بھی رہتی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. میرے لیے تو خبر ہے کہ کیا مولانا صاحب کا ڈیمانڈ ابھی تک منظور نہیں ہوا؟ اور نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صنعت میں نہیں گیا ہے ابھی تو. صنعت میں نہیں گیا. اچھا، ابھی تک وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی ہے. ایجوکیشن میں اس میں مذہبی تعلیم جو ہے، جو ڈائریکٹوریٹ ہے ریلیجس افیئر کا، وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے ہماری منسٹری میں. نہیں، لیکن اس کا الگ سے آرڈیننس کے ذریعے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہے. میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ اگر ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، ان سے وعدہ کیا گیا تھا، پورا ہوگا، لیکن ابھی نہیں ہوا ہے. ابھی نہیں ہوا ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، جو یہ ہلچل ہے سیاست کے میدان میں پی ٹی آئی کا اور حکومت کا، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سسٹم کتنے دیر چل سکے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ کس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس جاگیردارانہ جمہوریت کی، کہ جس کے وطن سے کوئی خیر برآمد ہی نہیں ہوا ابھی تک. میں نے تو عمران خان صاحب سے بھی، بعد میں اس حکومتوں سے بھی، ایوان میں بھی کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی تبدیلی لانی ہے ایوان میں لائے نا. پہلے کچھ کسان بھی تو ہونا یہاں پہ. سارے جاگیرداروں کو بیٹھا کے رکھنا ہے کیا؟ مزدوروں کی نمائندگی کرنے والے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے نا یہاں پہ. یا سرمایہ داری ان کی مسائل بیان کرے گا یہاں پہ آ کے. کس کے لیے قانون سازی کرنی ہے ان ایوانوں کو؟ عام پاکستانیوں کے لیے کرنی ہے نا. تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو عام پاکستانیوں کے مسائل سے لا تعلق لوگ ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے رہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ایوان میں لے آئیں جو نہ صرف اس سے واقف ہوں بلکہ نبرد آزما بھی رہے ہوں. ہمارے تو کتنے لوگ ایسے ایم پی ہوں گے جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی ہوگی، جو کبھی نہ کبھی بس میں لٹک کے اپنے اسکول کالج بھی گئے ہوں گے. تو دیکھیں، پاکستان کے لیے اتنی جمہوریت غنیمت نہیں ہے، اور ایسی جمہوریت تو بالکل نہیں کہ جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کچھ اصول طے کر لیں. ہم نے تو بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ جو بھی پارٹی کے ہیڈز ہیں وہ کبھی بھی الیکشن نہ لڑیں، نہ ان کے خاندان لڑیں. تو ہم تو تیار ہیں.
اس کا مطلب ہے MQM کی لیڈرشپ کو اپنے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کل طے ہو جائے کہ آپ کو تو گھر ہی بیٹھ جانا چاہیے, آپ اپنی پریکٹس کریں تو اور اچھا ہے, آزاد ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت برائے جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, جمہوریت برائے عوام ہونی چاہیے. ترقی کے ساتھ اس کا پورا گراف ہونا چاہیے. موجودہ جمہوریت جو ہے وہ برائے جمہوریت ہے. بس دیکھیں, میرے اور آپ کی ریپرزنٹیشن عوام کے پاس ہے یا خاندانوں کے پاس ہے؟ خاندانوں کے پاس. ہم تو اس گناہ میں نہیں شریک ہیں. ہم نے تو ایک اپنا دور کا بھی کوئی رشتہ دار اندر نہیں آ سکتا ہے, اور اسی کو قائم رکھیں گے. ہم تو خود الیکشن لڑنے کے قابل. لیکن پھر آپ لوگ ادھر بیٹھتے کیوں ہیں انہی کے ساتھ, انہی کے ہم رکاب کیوں بنتے ہیں؟ تو ہم روڈ پہ بیٹھ جائیں, آپ چاہتے ہیں؟ ہمارے جانے سے کم یہ تو فائدہ ہے, آواز اٹھاتے ہیں, اور ہر بار تو نہیں بیٹھتے ہیں. دیکھیں 2013 کے بعد نواز شریف صاحب کو ہماری ضرورت نہیں تھی, تو ہم تو نہیں گئے حکومت میں, اپوزیشن میں بیٹھے, اور ہم نے شاید اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ باتیں منوا لی تھیں, کوئی معاہدے کے بغیر. اب تھوڑا سا آپ بھی ہیلپ کریں کہ ہم کوئی تھوڑی سلیقے کی, تمیز کی, ٹھہراؤ کی اور فوکس سیاست کرنا چاہیں, اس کے بجائے کہ شور شرابہ ہی کریں. ہم نہیں کر رہے ہیں, تو ہمارے اپنے اور باہر کے لوگوں سب کی ڈیمانڈ وہی ہے, کیونکہ اس کے بعد لیڈران نظر آتے ہیں زیادہ. اگر ابھی ہم کرتے ان کا طریقہ تو میں ہی نظر آتا نا ٹی وی پہ مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ, اس سے کیا فائدہ ہو جانا تھا MQM کو. PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں, PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے, دیکھنا ہے PTI نے کیا کیا ہے. PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو PTI نہیں کیا ہے وہ ہم نے کیا ہوتا تو ابھی بیٹھ کے آپ مجھ سے بات کر رہے ہوتے؟ نہیں ہوتے ہم. تو PTI سے کے لیے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, ان کا ڈومیسائل بڑا مضبوط ہے. ڈومیسائل مضبوط سے کیا مراد ہے؟ ان کا تو ایک ابھی فائرنگ ہوئی بھی نہیں, اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہے. ہمارے تو لوگوں ہم تو ایک بار MQM نکلی رضاکارانہ گرفتاری دینے کے لیے, تو 30 لوگ مار دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور نہ ہونا چاہیے, اللہ کرے. ہم تک ہی کافی ہے بھائی, ہم تک ہی کافی ہے. اور ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہ گزری ہے وہ کسی پہ گزرے. اپوزیشن, اس نظام کے اپوزیشن میں تو ابھی ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لاپتہ لوگوں کو لے کے اپنے, اور ابھی تک جیلوں میں, حکومت میں رہ کے جیلوں میں لڑکے ہیں. اور آپ نے کراچی کو ابھی تک اسی حالت میں رکھا ہوا ہے. تو کسی صوبے میں شہری اور دیہی کے مقابلے میں, یا شہری اور دیہی کا ایشو نہیں ہے, بیسیکلی زبان کی بنیاد پہ کوئی کوٹا نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے صرف. تو ہمارا تو ڈومیسائل کمزور ترین ڈومیسائل ہے پاکستان کا, جہاں پہ فرسٹ ڈویژن والوں کو, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب جن کے پاس 15 سال سے حکومت ہے وہ اپنے مرضی, سندھ میں میرٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کاغذ پہ نمبر لکھے ہوئے ہوں, بندے کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو, وہ کاغذ پہ لکھے ہوئے نمبر کی بنیاد پہ وہ 20 گریڈ 22 گریڈ میں ہے. ہمارا بچہ جو ہے نا, جو اس کوٹا سسٹم کے اس کو پار کر کے بھی ڈاکٹر انجینئر بن گیا ہے, وہ چلا رہا ہے یہ موٹر سائیکلیں. میں وہ پہلے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ کو تو نہیں چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہی کام PTI کے ساتھ. میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن کوئی انصاف کے میں شروع سے کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. انہوں نے نہیں کیا ہے کچھ, تو ان کو عزت کے ساتھ آپ رہا کر دیں اور سوری کریں ان سے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر سزا ملنی چاہیے. اب طے کر لیں کن چیزوں میں ان کو سزا مل سکتی ہے, طے کر لیں نا. اس علاقے میں رہنے والوں کو یہ جرائم سے مبرہ ہیں, وہ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. یہ لوگ صرف ادھر سے گزر بھی جائے جن جگہوں پہ انہوں نے پتھر مارے ہیں, تو یہ لوگ قابل مذمت بھی ہیں اور قابل مرمت بھی ہیں. تو نہیں چلے گا جناب, اس طرح گھر نہیں چلتے, ملک کیسے چلیں گے؟ تو ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں کے, آپ بھی اس کا حصہ ہے, تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے تو دعاؤں پہ رکھا ہے, کم بخت یقین آ جائے بس کسی وقت. تو میں ریپریزنٹ نہیں کر رہا, تھوڑا سا مصروفیات کی وجہ سے میں نے فاروق ستار بھائی کو دیا تھا. اچھا, ان کو ایسے اس کے تجربہ بھی مجھ سے زیادہ ہے. تو کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ کوئی حل؟ اچھا, امید ہو نہ ہو, لیکن راستہ یہی ہے. اچھا, سیاسی جماعتوں کو اگر آپس میں مذاکرات ہی نہیں کریں گے, اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ اس میں خان صاحب کو خود دیکھنا چاہیے, وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے معاملات. پھر جیل سے بھی وہ زیادہ تر کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے کریں گے
جن سے کہ دراصل نہیں کرنا چاہیے. تو مذاکرات کر کے پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی انفلوئنس ہے، کوئی مداخلت ہے، تو اس کو آپ پھر جائز قرار دیں گے ایک طرح سے. تو اب اگر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں موجودہ حکومت کو بھی سے بھی درخواست کروں گا کہ جناب یہ راستہ ہے، راستہ روک کے حکومتوں کی مدت بھی نہیں بڑھائی جا سکتی، اور حکومتوں کی مدت بڑھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جن عوام کے خاطر آتے ہیں ان کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے بھائی، پورا نظام ہی لپیٹ دیں. آپ نے ہر طرح کے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں. یہ ملک جمہوریت کے ساتھ بھی اور بغیر جمہوریت کے ساتھ بھی کبھی نہیں وہ خواب پورے کر سکا نا جس چیز کے لیے یہ ملک بنا تھا. آپ کے پڑوس کے 50 کروڑ لوگوں کو انہوں نے خطۂ غربت سے نکالا ہے، آپ 1.5 کروڑ لوگوں کو مزید خطۂ غربت میں لے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اس طرح کیسے چلے گا؟ فریش الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہوگا. کیسے ہوگا بھائی؟ آپ اگر اس کو ووٹر لسٹ سے لے کر فری اینڈ فیئر ہو، اگر انشور کرا دیا جائے. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چاہوں گا، پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے نا اتنی پولرائزیشن بڑھے گی. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں، آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کرنے کا طریقہ دیکھیں، سوچیں، اور پہلے پولرائزیشن کو ٹھیک کر دیں کوئی بھی آ کے، اور پھر آپ الیکشن کرا لیں. الیکشن کا مقصد ہے کہ آپ پھر سینسس صحیح کرائیں گے، سینسس کے بعد آپ ڈیلیمیٹیشن صحیح کرائیں گے، ووٹر لسٹ صحیح کرائیں گے، اور تاکہ صحیح ریپریزنٹیشن ہو. ایک شہر جہاں پہ گندم 3.5 کروڑ لوگوں کی آتی ہے نا، وہاں پہ ریپریزنٹیشن اس کی 1.5 کروڑ کی بھی نہیں ہے. جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے آپ نے آدھی آبادی کی، پھر ڈیلیمیٹیشن اور ووٹر لسٹ کے ذریعے مزید آبادی، وہ اس کی ریپریزنٹیشن، کراچی کی ریپریزنٹیشن اس کی اوریجنل آبادی کے لحاظ سے 25% ہے اسمبلیوں میں. یعنی اس سے پہلے سیٹوں کی ری ایڈجسٹمنٹ کرائی سب ٹھیک کر کے جانا چاہیے نئی آبادی کی بنیاد پر. بھائی میرا خیال ہے ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور وہ صوبوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی تمام ذیلی قومیتوں کے درمیان ہونی چاہیے. نئے سوشل کانٹریکٹ سے آپ کی کیا مراد؟ ہر چیز کس کے پاس اختیار ہوگا اور کیوں ہوگا، کون کتنا پاکستان کے لیے کر کے دے رہا ہے، کون ایسا ہے، کون سا علاقہ، کون سی زبان، کون سے لوگ ایسے ہیں، کون سے لوگ ایسے نہیں ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ. اب ٹیکس میں نیٹ بڑھائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا؟ اور پھر کراچی جو ٹیکس دیتا ہے، وہاں پہ کراچی میں کون سے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں نمبرز کے ساتھ. آج کی دنیا میں آج بگ ڈیٹا از واچنگ اس. پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کے کیا طریقے کا اور کیا اصول ہیں. ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے، ہمیں بھی نوٹ کرنی چاہیے. اور آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے سینسس کرائیں، پھر اسی کی مدد سے ڈیلیمیٹیشن ہو. اس سے پہلا کہ وہ ڈیٹا جو ہے باہر جو ان کے پاس ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگے. تو فریش الیکشن اگر اسی مزاج کے ساتھ ہوں گے، اسی طریقے سے ہوں گے، تو پیسے ہی خرچ ہوں گے. لیکن یہ اسمبلیاں جو ہے جس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع آپ کو ہے کہ اس کا، کیونکہ جتنا متنازع ہے تو کیا یہ چل پائیں گی اور کیا یہ پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکیں گے؟ 2-3 باتیں. سچی بات تو یہ کہ جو اشاریے بہتر ہوتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں وہ بہتر بھی ہو رہے ہیں. مہنگائی کی وہ اعلیٰ دباؤ تو نہیں ہے اس وقت عوام کے پاس، گو کہ بہت اچھے حالات نہیں ہیں، غریب ترین ملکوں میں سے آپ کا ملک ہے، تعلیم میں آپ بالکل آخری نمبر پہ ہیں. تو لیکن اگر حکومت ٹو حکومت مقابلہ کرنا ہے نا تو یہ کئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور لیکن اتنا کافی نہیں ہے. اور الیکشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تو 18 کے بھی اسی طرح متنازع تھے، اور 24 کے بھی متنازع ہیں، اور ہوتے رہیں گے چاہے آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. آپ پہ پاکستان کا سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن 1970 کو ہوا تھا. اس کی جو پولرائزیشن تھی اس کو ایڈریس کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنی آج کی پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا مشکل کام ہے. نئے سوشل کنٹریکٹ میں کیا نئے صوبے بھی بنانے ہوں گے؟ دیکھیں آپ کو طے کرنا ہے نا. میں تو کہتا ہوں دھرتی ماں جو ہے وہ صوبے نہیں ہے، ملک ہے. اور جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ملک میں بڑھتے رہے آبادی کے ساتھ، صوبے بھی بڑھنے چاہیے نا. آپ نے یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ نے ان کو ریاستیں بنا دیا ہے صوبوں کو. وفاق کے پاس تو صرف قرضہ دینے اور ڈیفنس بجٹ کے علاوہ کوئی پیسہ ہے ہی نہیں. تو یہ صورتحال سے نہیں چل پائیں گی چیزیں.
کچھ بڑھ کے بیٹھ کے یہی مذاکرات ہیں جو دونوں حکومتوں کے جانب ہو رہے ہیں. پھر بلوچستان کے لوگوں کو شامل کریں, ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں جہاں جہاں پر ہے. اسی طرح متاثر ترین جو علاقے ہیں اس میں کے پی کے بھی اپنے خصوصی حالات کی وجہ سے ہے, اور جس کو آپ سب سے زیادہ اگنور کر رہے ہیں وہ سندھ کے شہری علاقے ہیں, جو 15 سال سے کراچی جو بین الاقوامی شہر تھا, جو کارپوریٹ کلچر تھا, ایک بڑا سا دیہات ہے جہاں پر رش بڑھ گیا ہے, رونقیں ختم ہو گئی ہیں, لوگ مکمل طور پہ نا امید ہو گئے ہیں. وہ کسی پوسٹ کے لیے اب درخواست تک نہیں دیتے, ان کو پتہ ہے کہ مقدر ہے کہ نہیں ملے گا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.